یہ نہ سردار یعقوب خان کے باپ کی جگہ ہے، نہ کسی اور کے باپ کی جگہ ہے۔ جو بھی سرکاری اراضی جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے، لیکن یہاں میں نے سنا کہ 1 انچ ایسی اراضی باقی نہیں کہ جس کے اوپر چوروں اور اچکوں نے قبضہ نہیں کر لیا۔ 1 انچ جگہ باغ کے اندر ایسی نہیں جن پہ ڈاکوؤں نے قبضہ نہیں کر لیا۔ اور اس سے بھی زیادہ ظلم کی بات جو میں نے سنی، اگر یہ سچ ہے، میں اس کی تحقیق کروں گا، اگر یہ سچ ہے تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ باقی کچھ میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن اس چیز کا قلعہ میں ضرور کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ باغ کے اندر حکومتی سرپرستی میں اور انتظامیہ کی سرپرستی میں، پولیس کی سرپرستی میں باغ کے اندر منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، باغ کے اندر ڈرگس کا کاروبار ہوتا ہے، باغ کے اندر شراب اور چرس اور گانجے کا کاروبار سرکاری سرپرستی میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں گندے کاروبار ہوتے ہیں، لیکن یہ شاید دنیا کی تاریخ کا انوکھا علاقہ ہوگا کہ جہاں سرکار کی سرپرستی میں ایسے دھندے ہوتے ہیں جس سے ہماری پوری نسل کو تباہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، اور آج میں کہتا ہوں، میں انتظامیہ کو بھی یہ کہتا ہوں، میں یہ جو حکومتی کارپرداز ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اور کوئی بات، کیونکہ یہ لمبی باتیں ہیں، لیکن اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی میری تحقیق کے بعد، میں خود تحقیق کر کے، تو خدا بھائی کی قسم باغ کے اندر انتظامیہ نہیں رہے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مجھے کوئی فائدہ ہو یا نقصان، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، چائنیز کو کہا جاتا تھا کہ وہ افیونیوں کی اولاد، آپ کو یاد ہے کہ اتنی بڑے علاقے کے لوگ چائنیز جو بڑی تعداد میں، جو بہت بڑی آبادی ہمارے یہ پڑوس میں تھی، ان کو افیونیوں کی اولاد کہا جاتا تھا، ان کا دنیا میں کوئی مقام نہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس منشیات کے اس دھندے کو، اس بکواس سے اپنی جان چھڑائی، تو آج دنیا کے اندر سپر پاور، اکنامک سپر پاور تو فار شور ہے، لیکن وہ دنیا میں اصل میں بھی ایک سپر پاور کی حیثیت سے نمبر 1 کی پوزیشن کے لیے دوڑ لگائے ہوئے۔ تو بات کے اندر اگر میں انتظامیہ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ وقت ہے کہ میں مصروف ہوں گا اپنے معاملات میں، لوگوں کے پاس جانے میں، شاید 15-20 دن، مہینہ میں مصروف ہوں گا، اس کے بعد اگر میں باغ میں آ گیا تو خدا جانتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بات کی سچ ثابت ہوئی، باقی باتیں تو سچ ہے مجھے پتا ہے، اور اس کے سلسلے میں وہ لمبی جدوجہد، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت، لیکن اس میں کسی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میں خود اس کا بندوبست کروں گا۔ اور میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر خالی تنخواہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری یہاں پولیس اور انتظامیہ کو اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں چرس اور گانجے کا کاروبار کریں، یہاں منشیات کا کاروبار کریں، یہاں ڈرگس کا کاروبار کریں، اور ہماری پوری نسل کو ایک افیونی اور ایک چرسی نسل بنا دیں، تو پھر آپ کی بھی ضرورت نہیں۔ میں حکومت پاکستان کو یہ کہتا ہوں، میں تمام اداروں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ساری باتیں قبول ہیں، جتنی مرضی کوئی کرپشن کر لے، ہم بڑے خراب دل لوگ ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرپشن کر کے لوگوں کا خون چوس کر، لوگوں کی رگوں سے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر
اپنے محلات تعمیر کرتے ہیں اور پھر ان محلات کے کس سے آگے جلسوں میں سناتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا زبردست بات کی. کہ باغ کی انتظامیہ کے بارے میں یہ شکایات ہیں کہ باغ کی انتظامیہ چوروں ڈاکوں رستی کرتی ہے، بلکہ ان کے لیے مجھے تو یہ تک کسی نے کہا کہ باغ کی انتظامیہ کے کچھ لوگ ڈرگ کے جو ڈیلر ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، باقاعدہ کام کرتے ہیں.